اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمدللہ السلام۔ الحمدللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں ایسے وقت میں جب کہ لوگ جو ہے غافل ہیں یا کچھ اور کاموں میں مصروف ہیں، اللہ نے ہمیں جو ہے اپنے ذکر اور اپنے جو ہے دین کو سمجھنے کی توفیق کے لیے اکٹھا کریں۔ الحمدللہ، جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ آئیے آج کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے مرکب اضافی جو ہے وہ شروع کیا تھا، آج اس کا دوسرا حصہ چل رہا ہے، اسے کہتے ہیں پیچیدہ مرکب اضافی۔ یعنی مرکب اضافی میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف علیہ آ سکتے ہیں۔ دیکھیے مثلا اللہ کے گھر کا دروازہ، پہلے تو ہم دو جو ہے اسم جو ہے دیکھ رہے تھے، مثلا اللہ کا گھر یا گھر کا دروازہ۔ اب یہ دیکھیں یہ تین لفظ آ گئے، اللہ کے گھر کا دروازہ، اس کا ترجمہ ہوگا باب البیت اللہ۔ ابھی ہم دیکھیں گے یہ بنا کیسے ہے۔ اس میں دروازہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ گھر ہے، لیکن گھر خود بھی مضاف ہے جس کا مضاف الیہ اللہ ہے، یعنی اس کے اندر ڈبل جو ہے وہ مضاف ہے اور ڈبل جو ہے وہ مضاف الیہ بنتے ہیں۔ مرکب اضافی کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، لہٰذا عربی ترجمہ دروازہ سے شروع کریں گے تو لہٰذا یہ دروازہ جو ہے باب جو ہے یہ کیا ہے، مضاف ہے، اس لیے اس پر نہ تو لام تعریف آ سکتا ہے اور نہ ہی تنوین۔ گھر جو ہے بیت ہے، یہ باب کا مضاف الیہ ہے، اس لیے حالت جر میں ہوگا، لیکن ساتھ ہی اللہ کا مضاف بھی ہے، اس لیے اس پر نہ تو لام تعریف داخل ہو سکتے اور نہ ہی تنوین آ سکتی۔ یہ آج کا پوائنٹ تھا کہ اگر پیچیدہ مرکب اضافی آ رہا ہے تو جو درمیان والا لفظ ہوگا وہ مضاف بھی ہوگا اور مضاف علیہ بھی ہوگا، یعنی اس پہ دونوں کے قواعد لگیں گے۔ مضاف کے قواعد یہ ہیں کہ نہ اس پہ لام تعریف آ سکتا الف لام اور نہ تنوین آ سکتا، اور مضاف علیہ کے قواعد کیا تھے کہ اس کے نیچے ہمیشہ زیر یعنی مجرور جر کی حالت ہوگی، تو لہٰذا یہ دونوں حالتیں درمیان والے لفظ پہ لگیں گے، اس پہ نہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی، اور اس کے نیچے بھی زیر ہوگا۔ یہ دیکھیے باب بیت اللہ، بیت اللہ جو ہے یہ کیا ہے، مضاف کی طرح اس پہ نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، اور مضاف علیہ کی طرح اس پہ نیچے کیا ہے، زیر آ رہا ہے۔ اللہ کا نام چونکہ اب مضاف الیہ ہے، اس پر جر کا اعراب آئے گا اور اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ہے۔ آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا دروازہ، اب چونکہ ترجمہ عربی میں الٹ ہوتا ہے مضاف اضافی میں، تو لہٰذا پہلے تو باب آ جائے گا، باب مضاف ہے لہٰذا اس پہ نہ الف لام لگے گا اور نہ ہی تنوین، لہٰذا یہ تو سیدھا ہوگا۔ اب اللہ جو ہے یہ چونکہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے لہٰذا یہ آخر میں چلا جائے گا اور اس کے نیچے جو ہے مجرور زیر لگ گیا، یہ بھی ٹھیک۔ اب یہ جو درمیان والا لفظ ہے گھر، اس کا جب ہم جو ہے ترجمہ کریں گے تو اس پہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قواعد لگائیں گے، یعنی نہ اس پہ الف لام یا تنوین آئے گی، اور دوسرا یہ کہ اس کے نیچے زیر آئے گا۔ تو یہ دیکھیے بیت اللہ ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، رسول کی بیٹی کی دعا۔ اب دعا جو ہے یہ تو مضاف ہے لہذا شروع میں آ گیا الف لام اور تنوین کے بغیر، رسول جو ہے وہ مضاف ہے یہ آخر میں چلا گیا زیر کے ساتھ۔ اب درمیان والا لفظ جو ہے اس پہ مضاف اور مضاف لہ دونوں کے قوانین جب ہم لگائیں گے تو اس پہ نہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی اور زیر بھی آئے گا، تو یہ بنے گا دعا بنتی رسول۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی
بیٹی کی دعا. اب یہ دیکھیں اس میں ڈبل اضاف آ گیا. اللہ کے رسول خود جو ہے وہ اضافی ہے, مرکب اضافی ہے, اور بیٹی کی دعا جو ہے وہ بھی مرکب اضافی ہے, ڈبل آ گئے. اب چونکہ ترجمہ کرتے ہوئے 3 چلیں گے تو لہٰذا پہلے جو دعا ہے بیٹی کی اس کا جو ہے ہم بنائیں گے. وہ تو سیدھا سادہ ہے. دعا جو ہے وہ کیا ہے, مضاف ہے, لہٰذا الف لام اور تنوین کے بغیر آ گیا. اور بنت بیٹی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے تو لہٰذا وہ زیر کے ساتھ آ گیا. اب دوسرا حصہ ہم لیتے ہیں, اللہ کے رسول. اللہ کے رسول جو ہے اس میں دیکھیں رسول جو ہے وہ مضاف ہے, لہذا یہ جو ہے مضاف کی جگہ آئے گا, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے مضاف الیہ بھی ہے, تو اس لیے جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس پہ نہ تو تنوین آئے گی نہ الف لام آئے گا, اور بلکہ اس کے نیچے زیر بھی لگے گا. تو یہ بنے گا دعاء بنت رسول اللہ. یہ 2 مثالیں تھیں. آئیے اب آگے چلتے ہیں. غیر منصرف اسم اگر مضاف ہو تو اس میں استثناء ہوتا ہے. کیا استثناء ہوتا ہے؟ پہلا استثناء یہ ہے کہ غیر منصرف اسم جب معرف باللام ہو تو حالت جر میں زیر قبول کرتے ہیں. غیر منصرف کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو جر میں زیر نہیں قبول کرتے, جیسے ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمہ, مساجد, مساجدہ, مساجدہ, یعنی جر کی حالت میں بھی وہ پہ زبر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ ان کے ساتھ الف لام لگ جائے پھر وہ زیر لیتے ہیں. اور دوسرا استثناء یہ ہے کہ اگر غیر منصرف اسم جو ہے اگر مضاف ہو تو تب بھی وہ زیر قبول کرتا ہے, جیسے ابواب مساجد. دیکھیں مساجد اللہ میں مساجد جو ہے یہ کیا ہے, مضاف الیہ ہے ابواب کا, تو اس نے کیا لیا ہے, زیر لے لیا. حالانکہ ہم نے ابھی پڑھا تھا مساجد, مساجدہ, مساجدہ ہوتا ہے, لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے کیا ہے, زیر لے گا. یہ مضاف کیسی ہے؟ دیکھیے ابواب مساجد اللہ یہ کہ پیچیدہ مرکب ہے. پیچیدہ مرکب میں یہ ہے کہ درمیان والا جو حرف ہوتا ہے وہ پہلے حرف کا تو مضاف الیہ ہوتا ہے, لیکن آخری حرف کا کیا ہوتا ہے, مضاف ہوتا ہے. یعنی یہ ڈبل کردار کر رہا ہے یہاں پہ مساجد, مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے. تو چونکہ مضاف جب ہوگا تو کیا ہوگا, یہ زیر لے گا. آئیے اس کی مثالیں دیکھیں. اس میں نکرہ کی حالت میں غیر منصرف جو ہوتا ہے اس کی 3 حالتیں کیا ہوتی ہیں, مساجد, مساجدہ, مساجدہ. اس سے ہم واقف ہیں, ہم نے پڑھا ہوا ہے. اور جب معرفہ ہو الف لام لگے گا, اب کیا آئے گا دیکھیں, المساجد, المساجدہ, اور آگے کیا آئے گا, جر کی حالت میں کیا آئے گا جی, المساجدی, المساجدی. سسٹر آپ نے پک کر دیا. یعنی یہ استثناء میں آ جائے گا, ایکسیپشنز میں آ جائے گا کہ جب یہ معرف باللام ہوگا غیر منصرف اسم پھر اس کے نیچے زیر آئے گی. اب خفیف میں دیکھیں, خفیف میں کیا ہوتا ہے, الف لام بھی گر جاتا ہے, تنوین ہلکی ہو کے ایک پیش ایک زبر ایک زیر میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیے کیا ہوگا, مساجد, الف لام گر گیا, تنوین جو ہے ہلکی ہوگی, الف لام کی وجہ سے پہلے ہی ہلکی ہوئی تھی. مساجدہ, اور جر میں کیا آئے گا جی, مساجدی. ویری گڈ. کیوں؟ یہ ایکسیپشن میں ہے کہ یہ خفیف ہو رہا ہے, خفیف مضاف کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو لہٰذا یہ جو ہے مساجدی آئے گا. آئیے مرکب اضافی کا جملہ اسمیہ میں استعمال, اگرچہ یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے جملہ شروع نہیں کیا, لیکن چلتے چلتے ویسے آپ کو میں تعارفاً بتا دوں, جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک مبتدا اور دوسری خبر. جس چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا ہوتا ہے, اور جو خبر ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں اطلاع ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں, محمود ولد المعلم, محمود تنوین آ گیا, ایک طرف کر دیں, یہ مبتدا ہے, جملہ اسمیہ کا مبتدا ہے. دیکھیں اس میں یہ
اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے جملہ اسمیہ. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے مضاف مضاف الیہ کی طرف. مرکب اضافی ولد المعلم، میں کہتا ہوں یہ مرکب اضافی ہے. آپ بتائیے یہ کیسے مرکب اضافی ہے؟ کس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مرکب اضافی ہے؟ کیا چیز نظر آ رہی ہے ہمیں کہ ہم پہ ہاں واقعی یس. ولد المعلم میں کہتا ہوں یہ مرکب اضافی ہے. اب آپ جو ہے اس کو ثابت کریں. ولدن اس میں رفع کی حالت میں اور معلمن وہ یہ حالت جر میں ہے. کچھ پارشلی کسی حد تک میں آپ سے ایگری ہوتا ہوں، لیکن ایک پوائنٹ ہے وہ آپ چھوڑ گئے ہو. اور یس مطلب آپ کا جواب صحیح ہے، لیکن وہ 100% مارکس نہیں ہے. کوئی اور اضافہ کرے. ولدن مضاف ہے نا اور معلمن مضاف الیہ ہے. مضاف تو ہے، کیسے ہے یہ مضاف؟ کون سی ایسی علامت ہے جس پہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مضاف ہے؟ خفیف ہے. خفیف کیا ہوتا ہے؟ جس پہ نہ الف لام لگا ہو نہ تنوین لگی ہو. اسم پہ ان دو میں سے ہمیشہ ایک حالت ہوتی ہے، یا وہ تنوین کی حالت میں ہوتا ہے یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خفیف ہوا ہے. کیوں؟ نہ اس پہ الف لام نظر آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے پیش آئے اس پہ ولدو، اور نہ اس پہ ولدن کی تنوین نظر آ رہی ہے. مضاف کی یہی پہچان ہے کہ وہ خفیف ہوتا ہے، یعنی نہ اس پہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے، اس لیے وہ مضاف ہوتا ہے. اور مضاف علیہ آپ بجا فرما رہے ہیں بردر کہ اس کے نیچے جر آ رہا ہے. ابھی آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلنا شروع کریں کہ جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو ہم نے پریکٹیکلی اپلائی کرنا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا پوری سمجھ ہونی چاہیے. اس میں محمود جو ہے وہ منفرد لفظ ہے اور مبتدا، یہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا. اور ولد المعلم ابھی ہم نے ثابت کیا کہ یہ مرکب اضافی ہے اور یہاں بطور خبر آ رہا ہے. اب ایک اور جملہ لیتے ہیں، طلب العلم فریدۃ. فریدۃ پہ تنوین ہے، اس کو علیحدہ کر لیں، یہ جو ہے خبر ہے. اب آ جاتے ہیں طلب العلم. بتائیے کون سا مرکب ہے؟ سر مضاف ہے اور خفیف حالت ہے اس کی. مضاف کیسے ہے؟ کیسے میں مان لوں یہ مضاف ہے؟ کیا چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ کہیں ہاں یہ مضاف ہے؟ سر اس پہ جو مضاف ہے اس پہ تنوین نہیں ہے، پیش ہے صرف، اور الف لام بھی نہیں ہے. الف لام بھی نہیں ہے. اب برادر آپ ابھی تک آپ سوئے ہوئے تھے. دیکھو مضاف کی دو پہچان ہوتی ہے. نمبر ایک اس پہ الف لام نہیں ہوتا، نمبر دو اس پہ تنوین نہیں ہوتا. یاد رکھیں کسی اسم پہ اگر سنگل پیش سنگل زبر سنگل جو ہے زیر آ رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ الف لام آئے گا، جس کی وجہ سے وہ سنگل حرف ہے. الف لام آئے گا تو دھکا دیکھے جو ہے ایک پیش کو ایک زبر کو یا ایک زیر کو ہٹائے گا نا. اور اگر وہ الف لام بھی نہیں ہے اور دو پیش دو زبر دو زیر کی جگہ ایک پیش ایک زبر ایک زیر آ رہا ہے تو وہ پھر ایک ہی صورت ہے. پوری عربی میں گرامر میں وہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ لفظ مضاف ہوگا. مضاف کو پکا کر لیں، یہ مضاف جو ہے نا بہت کام کی چیز ہے. قرآن پاک میں بے تحاشا جو ہے وہ مرکبات اسی کے آتے ہیں. پہلے تو آپ مضاف کو پہچاننے کے قابل ہو جائیں. جیسے ہی مضاف کو پہچان لیں گے پھر آگے کام آسان ہو جائے گا. پھر تو آپ کو پتہ ہے العلم جو ہے وہ اس صورت میں مرکب بنے گا جب اس کے نیچے زیر ہو. وہ زیر نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ مضاف مضاف الیہ ہے. یہ مضاف مضاف الیہ کی پہچان میں آپ کو کروا دوں. اس میں طلب العلم مرکب اضافی ہے اور مبتدا ہے. فریدۃ منفرد ہے اور خبر ہے. ابھی میں نے آپ کو تعارف ویسے ہی کرایا تھا کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. تو یہاں پہ مرکب اضافی بطور مبتدا کیا آ رہا ہے؟ کیوں یہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے، اور فریدۃ جو ہے بعد میں آ رہا ہے، یہ خبر. ایک اور لفظ لیتے ہیں، اطاعت الرسول اطاعت اللہ. ہاں جی یہ پیچیدہ والوں میں سے آ گیا. پہلے تو یہ پہلے حصے کو لیتے ہیں. دیکھیں کلر کی وجہ سے ہم نے آسانی سے پہچان لیا یہ علیحدہ حصہ ہے اطاعت الرسولی، اور اطاعت اللہ یہ دوسرا اس کا کلر ہو. اب بتائیں یہ کیا ہے؟ پہلا کیا حصہ ہے؟
पहला मुरक्कब कौन सा मुरक्कब है? अतफी है, तौसीफी है, ये दोनों इजाफी है? मुरक्कब इजाफी हैं। ये दोनों मुरक्कब इजाफी हैं। कैसे पता चला ब्रदर के मुरक्कब? मैं तो कहता हूँ ये मुरक्कब अतफी है। सर इसमें पहले वाले पे तनवीन भी नहीं है और वो सर पहले वाले पे वही अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ रही है तो वो मुदाफ है, और आगे और वाला दूसरे वाले पे आपके जर में है वो मुदाफ इलैह है। ये एक हाँ। मुरक्कब इजाफी बन ब्रदर गया। इसका टेक्निकल जवाब देखिए, अभी हम जो है इस्तिलाह सीख रहे हैं और इस्तिलाह से रुशनास हो चुके हैं, इस्तिलाह की बात करते हैं। पहले मुरक्कब में मुदाफ है, क्यों? अलिफ लाम और तनवीन नहीं है पहले पे, और दूसरा जो इसम है वो क्या है? जरूर है, जर की हालत में। आपने ये कहा, मैंने मान। दूसरे में फिर आप ये कहते हैं इतातुल्लाह में इतात जो है मुदाफ है, क्यों? अलिफ लाम और तनवीन नहीं है, और दूसरा जो हिस्सा है उसका अल्लाह, उसके नीचे जेर आ रहा है, लिहाजा मजरूर है, तो दोनों शर्तें पूरी होगी, मुदाफ की भी मुदाफ ले, तो लिहाजा ये डबल जो है वो मुरक्कब इजाफी है। रसूल की इताअत, अल्लाह की इताअत, इसमें मुब्तदा और खबर दोनों मुरक्कब इजाफी है। चलिए बस इतना आज के लिए काफी। आज हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हज बैतुल्लाह है। हाँ जी, पहले तो बताएं मुरक्कब इजाफी है, अतफी है, तौसीफी है, क्या चीज है? सर मुरक्कब इजाफी है। फिर देखें ये सादा है या पेचीदा? सादा होगा तो दो अल्फाज पे होगा, ज्यादा है तो पेचीदा, तो ये पेचीदा है। अब पेचीदा है। पेचीदा को मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब इसके अंदर हमें इतनी सलाहियत आनी चाहिए कि हर लफ्ज को हम उसकी जगह रखें। हज्जुन जो है इसमें क्या है? इसम है सर। मुदाफ, ये मुदाफ की जगह बैठा हुआ है। बैतुन जो है वो किस जगह पे है? महल क्या है इसका यहाँ इस वक्त? हज्जुन के लिए सर मुदाफ अलैह है। मुताफ अलैह है हज्जुन के लिए, लेकिन आगे फिर बैतुल्लाह जो है ये उसके लिए खुद मुदाफ है। मुदाफ है, यानी ये मुदाफ अलैह है पहले लफ्ज इसम हज के लिए, और मुदाफ है अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह जो है ये इसका मुदाफ अलैह है। कैसे मैं कह सकता हूँ कि ये जो है मुदाफ और मुदाफ अलैह? मुदाफ अलैह तो चलो ठीक है, उसके नीचे जर आ रहा था, हमने कहा जी ये चूंकि पहला लफ्ज है मुदाफ है, और उसके बाद जो है आने वाला हमेशा मुदाफ अलैह होता है और जेर के साथ होता है, मान ले। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मुदाफ भी है? सर एक तो ये खफीफ है और दूसरा इसके ऊपर तनवीन और अलिफ लाम नहीं है। हाँ, इसकी दो शर्तें थी कि खफीफ होगा और जो है अलिफ लाम नहीं होगा, इसलिए ये मुदाफ भी है। अब आपने देखे दो चीजें आज सीखनी है, एक मुदाफ और दूसरा ये जो मुदाफ और मुदाफ अलैह कोई बनता है उसको हम कैसे पहचानते हैं। अब ये देखिए हज्जुल बैतिल्लाह, क्या तर्जुमा होगा? अल्लाह का लफ्ज पहले आ जाएगा और हज बाद में आ जाएगा, बैत दरमियान में रह जाएगा। अल्लाह के घर का हज, अल्लाह के घर का हज, यानी दो मुदाफ है ना, एक अल्लाह के घर यानी का के यहाँ आया, और दूसरा घर का हज का। ये मुदाफ जो होता है, सॉरी जो इजाफी होता है, इसके तर्जुमे का, के, की, क्यों वगैरह ये अल्फाज लाने होते हैं। तो ये देखिए यहाँ डबल अल्फाज आ गए, अल्लाह के घर में के आ गया और घर का हज में काफ आ गया। अगला जुमला है लहमु सैदिन बर्री, सद कहते हैं शिकार को, बर कहते हैं खुश्की को, लम कहते हैं गोश्त को। पहले तो ये बताइए ये लम क्या है? मुदाफ है, मान लिया। सद, अब सद जो है ये सद क्या है? मुदाफ और दूसरे के लिए मुदाफ हो जाएगा। मुदाफ, हाँ मुदाफ इलैह है पहले लफ्ज के लिए और मुदाफ है अगले लफ्ज के लिए, दूसरे लफ्ज के। इससे दोनों के कायद लगेंगे। मुदाफ के कायद क्या थे? ये खफीफ होगा, इस पर ना अलिफ लाम आएगा ना तनवीन, दोनों चीजें नजर नहीं आ रही, वो शर्त पूरी। और जबकि मुदाफ अलैह की शर्त ये होती है उसके नीचे जेर आए, इसलिए इसके नीचे अब तर्जमा कीजिए, तर्जमा क्या होगा? बर खुश्की जो है पहले आ जाएगी, लम गोश्त आखिर में जाएगा, और सद शिकार जो है दरमियान में रह जाएगा। अब तर्जमा कीजिए, खुश्की के शिकार
کا گوشت، خشکی کے شکار کا گوشت. اگلا لیتے ہیں. نصر اللہ قریب. کیجیے جی نصر اللہ ترجمہ کیجیے کیونکہ ٹائم کم ہے. ابھی ہم ترجمے چاہیں گے. جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھا دیا ہے. ریکارڈنگ کو آپ ایک دو دفعہ سن. اللہ کی مدد اللہ کی مدد نزدیک ہے، قریب ہے یا نزدیک ہے؟ قریب ہے. اللہ کی مدد نہیں دیکھیں سسٹر، آخری لفظ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے قریب، اور نصر جو ہے مدد یہ آخر میں چل جائے گا. درمیان میں اللہ دونوں سے ملے گا. تو کیا ہوگا؟ اللہ اللہ کی مدد. اللہ کی مدد قریب ہے. قریب ہے. یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک چالاکی اسی لیے میں نے اس سے آپ سے وہ پوچھا نہیں، ورنہ آپ مجھے یہ پکڑ لیتے کہ یہ قریباً اس پہ تو سر تنوین آ رہی ہے. تنوین آ رہی ہے. یہ نہ مضاف ہے نہ مضاف الیہ ہے. اصل میں اس میں صرف ایک ہی جو ہے وہ رقب اضافی ہے، نصر اللہ ہے، نصر اللہ کی مدد. قریباً جو ہے تنوین کی وجہ سے جملہ بنا رہا ہے کا ترجمہ لا رہا ہے. یہ آپ کو کئی درمیان میں لیکچر میں نے جو آپ کو بتایا تھا، یہ تنوین جو ہوتا ہے اس کے ترجمے میں ہے بھی آ جاتا ہے وغیرہ آ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ ترجمہ ہے جو یہ تنوین دے رہا ہے. اللہ کی مدد قریب ہے. جملوں میں البات مدرسۃ البلدی. ترجمہ کریں صرف. بلد کا پہلے لے آئیں، طالبات کو آخر میں، مدرسے کو درمیان میں فٹ کر دیں. بلد کہتے ہیں شہر، طالبات ہوتی ہیں اردو میں. مدرسہ درسگاہ یا اسکول یا مدرسہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. شہر کے درسگاہ یا شہر کے مدرسے کی طالبات. دیکھیں کی دو دفعہ آ گیا کیونکہ یہ مرکب پیش. المسلم مرات المسلم، یہ حدیث ہے. یہ ہے جس کے آگے لکھا نا بریکٹ میں کہیں آئے تو سمجھ لیں وہ کوئی حدیث کا ہوا. مراد کہتے ہیں شیشے، آئینے کو. المسلم المسلمین. ترجمہ کریں. مسلمان دوسرے مسلمان ایک مسلمان کا دوسرے آئینہ ہے. مسلمان کا آئینہ ہے. ہاں یہ جملہ مسلمان ہے، یہ اصل میں حدیث ہے، جملہ ہے. مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. اس میں مسلم یہ جو ہے نا المسلم، یہ یوں سمجھے یہ الف لام ہٹائے تو یہ تنوین ہے، یعنی یہ علیحدہ حرف ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. اور مراد و مسلم یہ جو ہے اصل میں اضافی ہے. مسلمان کا آئینہ، تو لہٰذا مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. چلیں ابھی میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا تاکہ ہم کچھ آگے پڑھ سکیں. باب بیت الغلام الوزیر، وزیر کے غلام کے گھر کا دروازہ. طعام الفقراء المساجد الطیب، مسجدوں کے فقیروں کا کھانا پاک ہے. ان السلطان عادل ظل اللہ، بے شک عادل حکمران اللہ کا سایہ ہے. معلمات مدرسۃ البلد نساء مسلمات، یہ بھی جملہ ہے. شہر کی درسگاہ کی استانیاں مسلمان عورتیں ہیں. راس الحکمت المخافت اللہ، یہ حدیث ہے. حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے. اللہ کے عذاب کا کوڑا. سوت العذاب اللہ، سوت کہتے ہیں کوڑے کو. زمین اور آسمانوں کا نور، یہ عام جملہ سے پڑھا بھی سماواتی والا، سماواتی والا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں سمانوں اور زمینوں کا نور ہوں. اللہ کے رسول کی دعا. دعا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی دعا، یہ ابھی ہم نے بنایا بھی دعا بنت رسول اللہ. ہاں یہ ڈبل مضاف. پھر آ جائیں. اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جملہ ہے. مالک یوم الدین. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. قلب المومن بیت اللہ ہے. اچھی نصیحت آخرت کی کھیتی ہے. المعدۃ الحسنۃ حرث الآخرۃ، یہ چونکہ الفاظ آپ کو میں نے دکھائے نہیں دیے ہوئے ہیں اس لیے میں آپ کو اس میں الجھانا نہیں چاہتا. اللہ کی مسجدوں کے علماء نیک ہیں، یہ جملہ ہے. علماء مساجد اللہ صالحون. اس میں مرکب صرف بتا دیں مجھے، مرکب بے اضافی کون سا ہے اس پورے جملے میں؟ اللہ کی مسجد کے علماء نیک ہیں. علماء یہ الگ ہو گیا. علماء مساجد، علماء جو ہے مضاف ہے، کیوں اس پہ نہ الف لام آ رہا ہے نہ تنوین آ رہا ہے. اور مساجد جو ہے چونکہ جر آ رہا ہے اس مجرور ایک مساجد اللہ ہے. اور چیز، ہاں ایک اور چیز بتا دوں.
یہ جو مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے درمیان میں کبھی کچھ نہیں آ سکتا. ان کا اتنا مضبوط لنک ہے، یہ کسی چیز کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے. مثال کے طور پر اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ان کی جب کوئی خوبی آئے گی تو وہ خوبی بھی ان کے ساتھ نہیں لگے گی، وہ بھی ان کے بعد جا کے لگے گی. تو لہٰذا یہ ایک اور پہچان ہے مرکب اضافی کی کہ مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان کچھ نہیں ہوگا. ایک تو ہم نے یہ پڑھا کہ مضاف خفیف ہوتا ہے، الف لام اور تنوین نہیں ہوتی، مضاف علیہ کے نیچے زیر ہوتی ہے، مجرور ہوتا ہے. اور یہ تیسری چیز جو میں بتا رہا ہوں کام کی یہ ہے، اس کی پکی پہچان یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اور لفظ یا حرف اور اسم نہیں آ سکتا. اگر آئے گا تو ان کے شروع میں یا ان کے بعد میں. ظالم بادشاہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے. السلطان الظالم سلطان عذاب اللہ. اس میں جی مرکب اضافی صرف بتا دیں. سر صوت عذاب اللہ. ہاں، صوت العذاب اللہ پہ یہ تینوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں. صوت مخفف ہے، الف لام اور تنوین نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مضاف علیہ کے نیچے زیر آ رہا ہے، اور دونوں کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے جو پکی نشانی ہے. آئیے اب جو اپنے تبرکات کو لیں. ربنا، جب بھی ربی ربنا کا کوئی لفظ آ جائے ہوشیار ہو جائے کہ یہ کوئی بہت اہم بات ہونے چلی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ربنا حب لنا، یعنی دے عطا کر ہمیں کیا، من ازواجنا، ہماری جو ہے وہ ازواج. ازواج جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، میاں بیوی کے لیے. پارٹنر. اگر میاں مانگ رہا ہے تو وہ بیوی کی طرف، اور اگر بیوی مانگ رہی ہے تو میاں کی طرف لوٹ جائے. وذریاتنا، ذریات کہتے ہیں اولاد کو. ہماری اولاد قوت العین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہاں اس سے مراد. وجعلنا، اور بنا دے، للمتقین، یعنی متقین ہونے سے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. میرے کچھ استاد ہیں جن سے میں نے عربی آن لائن جو ہے غائبانہ طور پہ سیکھ کے، ان میں سے ایک بہترین استاد، مطلب 4-5 ہیں جو بہترین استاد میں نے پائے ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے بردر آصف. ٹورنٹو سے وہ پروگرام کرتا ہے بندہ، انگلش میں کرتا ہے، اور اس نے اپنی ویڈیوز عام کی ہیں کہ جو مرضی کا کر ہی نہیں سکتا کوئی. اس کی ایک ایک کلاس کی ویڈیو جو ہے 4-4 گھنٹے کی ہے، اور وہ پڑھاتا ہے مدینہ، یہ جو ہے مدینہ عربی کورس جو ہے مدینہ یونیورسٹی کا ہے، عربی للغیر متقین میں، اس کے لیے آتا ہے، وہ پڑھاتا ہے. اور جس طرح پڑھاتا ہے آئی کانٹ ٹیل. کل کی کلاس میں اس کا ایک تھوڑا سا پیٹرن آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں میں اسے پسند کرتا ہوں، کیونکہ اسی کی چیز میں اس کا یہ ہے، وہ جب کلاس شروع کرتا ہے یا ختم کرتا ہے نا، تو وہ بڑی عاجزی سے ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگتا ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین. وہ جو اس کی رقت ہوتی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے کہ بندہ خلوص سے دل سے ایک دعا مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ بہرحال بڑے کام کی دعا ہے قرآن کی امامہ. اور ہمارے آگے انی اعوذها بک وذریتها من الشرک، یہ جو ہے حضرت مریم کی والدہ کی دعا ہے کہ جب انہوں نے یہ منت مانگی تھی کہ بیٹا ہوگا تو میں جو ہے وہ وقف کر دوں گی دین کے لیے. تو جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے کہا انی اعوذها، بھاگ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ اسے تیری طرف دیتی ہوں، بکا وذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی، کہ من الشیطان، یعنی شیطانوں سے بچائے رکھنا، رجیم جو رجیم ہے. ربنا، میں نے کہا تھا نا ربنا، یہ بڑی اہم دعائیں ہیں قرآن کی جو کہ انبیاء نے یا کسی بہت خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہی ہوتی ہیں. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. کیا 5 لفظ ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے یاد کرنے. ربنا آمنا یہ ہمارے ویسے ہی عام ہے. فاکتبنا صرف یہ ایک لفظ آپ کو یاد کرنا ہے. مع الشاہدین یہ جو ہے ویسے ہی عربی اردو میں دونوں میں شاہدین جو ہے استعمال ہوتا ہے، ماں بھی استعمال ہوتا ہے. وہ جو ہے ماں اہل و عیال جو ہے دعوت میں آیا، تو یہ ماں کا لفظ اردو میں، تو یہ اردو والے جو لفظ ہیں یہ تو ہمیں آتے ہیں. تو لہٰذا یہ 5 لفظ کی کتنی مختصر اور کتنی اہم دعا ہے. آئیے یہ دیکھ لیں. ربنا
हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रतुल ऐन वजअलना लिल-मुत्तकीना, ये इबादुर रहमान यानी अल्लाह के जो नेक बंदे हैं ये उनकी दुआ है और बहुत ज़बरदस्त है। और अगली है ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की दुआ, वालिदा की दुआ है। और रब्बना आमन्ना फक्तबना, ये जो है ये भी जो है कुरान की है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो क्लास तो आपकी हुई मुकम्मल। अब